صاحب وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب ایک ملک ہے، ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ ہر موسم میں وہ کھڑا رہا، لیکن اب کی بار یہ غیر معمولی پروٹوکول، وزیر اعظم کے طیارے کو اس طرح اسکارٹ کرنا، پھر ریاض میں پاکستانی پرچموں کی ایک بہار آئی ہوئی ہے۔ حالانکہ ملاقات ہوئے 48 گھنٹے بھی نہیں گزرے سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم پاکستان کی، کس سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی سعودی عرب میں ہمیشہ اہمیت رہی ہے، اور سعودی عرب میں پاکستان کی اہمیت رہی ہے اور پاکستان میں سعودی عرب کی ہے۔ سعودی عرب کا تو جو مہمان بھی پاکستان میں آیا ہے، خواہ وہ شاہ فیصل تھے، اس کے بعد شاہ فہد تھے، اس کے بعد باقی لوگ آتے رہے، اور جب سعودی ولی عہد آئے تھے پچھلے دور میں تو ہم نے تو ان کو فل پروٹوکول دیا ہے، اور اسی طرح ہی جس طرح کہ ہمارے وزیر اعظم کو دیا جا رہا ہے اس طرح کا پروٹوکول ملتا رہا ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ سعودی عرب ہمارا آزمودہ دوست ہونے کے باوجود، برادر اسلامی ملک ہونے کے باوجود، اس کے دست شفقت انڈیا کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پاکستان میں یہ شکایت کی جاتی تھی کہ تھوڑی سی ہمیں بے نیازی کا سامنا ہے۔ لیکن یہ جو مارکہ حق اور بنیاد مرصوص کا مارکہ ہم نے جس طرح سے سر کیا ہے، اور جس طرح سے دنیا کو بتایا ہے کہ انڈیا صرف آبادی میں ہم سے بڑا ہے، آبادی اس کی زیادہ ہے، اس کے علاوہ باقی جو جس غلط فہمی کا آپ شکار ہیں وہ غلط فہمی ہی ہے، اس کی قوت، طاقت، سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے بعض کمزور حکمرانوں کی وجہ سے سر پہ چڑھا ہے۔ پاکستانی عوام، پاکستان کی افواج، پاکستان کی ریاست کبھی بھی بھارت کو اپنے آپ سے نہ برتر سمجھتی ہے، نہ طاقتور سمجھتی ہے، اور نہ ہی وہ ہے۔ وہ سازش کر سکتا ہے، مکاری کر سکتا ہے، ہمارے خلاف جو مختلف قسم کے تانے بانے بن سکتا ہے، دہشت گردی کرا سکتا ہے، دہشت گردوں کی وہ حمایت کر سکتا ہے، پشت پناہی کر سکتا ہے، لیکن آمنے سامنے کسی جنگ میں مقابلہ کرنا، خواہ سفارتی جنگ ہو، خواہ وہ عسکری محاذ ہو، کبھی وہ ہمارا سامنا نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ ہم نے ثابت کیا ہے، پہلے بھی ثابت کیا تھا، اب بھی ثابت کیا ہے۔ تو اب عرب ممالک کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ واقعی مغرب کے پروپیگنڈے کی وجہ سے، امریکہ کے مخصوص جو ایجنڈا ہے اس خطے میں، جو چین کے خلاف ہے، جو روس کے خلاف ہے، جو پاکستان کے خلاف ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے اگر ہم نے انڈیا کو اہمیت دی تو وہ کوئی درست نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا، اور پاکستان ہی واقعی ہماری ترجیح اول ہونا چاہیے۔ اور یہ جو کانفرنس ہوئی قطر میں، اور جس میں پاکستان کا ایک کلیدی رول رہا ہے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے وزیر اعظم پاکستان کی جو عزت افزائی ہوئی وہ پاکستان کی عزت افزائی ہے، اور اب یہ ہم پر اس پر خوش ضرور ہونا چاہیے، شادیانے ضرور بجانے چاہیے، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ آزمائش بھی ہے، یہی میرا سوال تھا ارشاد صاحب۔ جب آپ کو کوئی طاقت ملتی ہے، کوئی عزت افزائی ہوتی ہے، آپ کو غیر معمولی اہمیت ملتی ہے، تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایگزیکٹلی میرا جو سوال تھا ارشاد صاحب، پاکستان بہت سے معاملات میں کلیئر ہوگا۔ پاکستان نے اسلامک دنیا کو قطر میں بھی بتایا کہ پاکستان بھلے ایک واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، لیکن مسلم دنیا کا رکن ہونے کے ناطے وہ دستیاب ہے اپنے برادر مسلم ممالک کو ہر لحاظ سے جس طرح وہ چاہیں گے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ بھی معاملات کو کلیئر رکھا، امریکہ کے ساتھ بھی کلیئر رکھا۔ یہ جو کلیئرٹی ہے، معروضی حالات ہمارے اکانومی کے، ہمارے چیلنجز تھوڑا بہت سنبھلتے ہیں، اب سیلاب آ گیا، اس کلیئرٹی کو مینٹین کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے، جبکہ دنیا ایوالو ہو رہی ہے، امریکہ کسی حد تک کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اسرائیل پہ پابندیوں کی اب باتیں ہونے لگ گئی ہیں، اس کلیئرٹی کو مینٹین کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان نے 1973 میں دھماکے ہوئے انڈیا میں، 74 میں پوکھران میں۔ اس کے بعد پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں سوچا،
جب ہمیں اطلاع ملی کہ پوکھران میں یہ کام ہو رہا ہے تو 1973 میں بھٹو صاحب نے ایک ملتان میں اجلاس کیا اور سائنسدانوں سے کہا کہ اس پر منصوبہ بندی کریں، اور باقاعدہ ہمارا جو پروگرام کا آغاز ہوتا ہے وہ 76 میں ہوتا ہے، 76 میں ہوتا ہے، اور 82 میں، یعنی 6 سال کے عرصے میں ہم ایٹمی قوت بن چکے تھے۔ اچھا، 82 میں ہمارے کور ٹیسٹ ہو گئے تھے اور ہم نے ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ دھماکے بہت عرصے بعد جا کے ہوئے۔ ہمارے مقابلے میں کئی ممالک نے یہ کوشش کی، مسلم ممالک میں سے، جن کے پاس وسائل ہم سے زیادہ تھے، پیسہ تھا، دولت تھی، سارا کچھ تھا، ان کی رسائی بھی زیادہ تھی یورپ میں، امریکہ میں، ہم پر تو پابندیاں لگ چکی تھیں، لیکن نہ عراق یہ ہدف حاصل کر سکا، نہ لیبیا حاصل کر سکا، نہ ایران حاصل کر سکا۔ تو اصل میں تو جب یہ ہم نے ہدف حاصل کیا تو مسلم امہ کو، مسلم ممالک کو اور دنیا کو پتہ چل گیا، باقی جو غیر ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو ملک 6 سال کے مختصر عرصے میں ایٹمی قوت بن سکتا ہے، اس کے پاس کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنی صلاحیت ہے، کتنی توانائیاں ہیں، کتنی ذہانت ہے اور کس قدر تجربہ ہے۔ لیکن اب اگر وہ سمجھ آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آیت درست آیت۔ اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں علمی میدان میں، تحقیقی میدان میں، سائنسی میدان میں اور سب سے زیادہ سیاسی میدان میں کچھ کرنا ہوگا، ایک سسٹم کے تحت زندگی گزارنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشاد صاحب، بہرحال یہ سگنیفیکنٹ ہے، پرائم منسٹر پاکستان کی ملاقات سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بھی ملاقات ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے جو حالیہ دورہ ہے، آپ کی نظر میں کیا ایجنڈا ہوگا آج پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف اور ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات کا؟ دیکھیں، پچھلے دور حکومت میں بھی جو اس پی ڈی ایم کے سے پہلے کی حکومت تھی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کے دور میں بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہمیں مجدہ سنایا گیا تھا بہت بڑے تجارتی معاہدوں کا۔ آئل ریفائنری کی بھی بات ہوئی تھی، 9 ارب ڈالر کی، کوئی ٹوٹل 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہونی تھی، جو 3-3.5 سال بلکہ 5-6 سال گزر گئے، وہ نہیں ہوا، نہ پچھلا نہ اس دور کا ہوا۔ تو میرا خیال اب وقت آ گیا ہے کہ اس حوالے سے سعودی عرب ری تھنکنگ کرے اور سیریسلی ہمیں آفر کرے، ریکوڈیک کے حوالے سے، گوادر پورٹ کے حوالے سے، ریفائنری کے حوالے سے اور باقی انویسٹمنٹ وہ آئی ٹی میں بھی اور مختلف شعبوں میں۔ تو ایک تو یہ ایجنڈا ہوگا اور ہونا چاہیے۔ وزیر خزانہ کی موجودگی سے بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ اس دورے میں وہ شامل ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل نے ڈائریکٹ عالم عرب کو تھریٹ کیا ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے، قطر پر حملہ کرنے کے بعد اور امریکہ کی طرف سے اس حملے کو نہ روکنا اور صرف پھوکے بیانات دینا، تو لازماً سعودی عرب بھی سوچ رہا ہوگا اور باقی اس کے کویت بھی، یو اے ای بھی، بحرین بھی، سب، کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ ہم امریکہ پر تو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے اعتماد نہیں کر سکتے، اور یہ شرارت جو اسرائیل ہے وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان ایک عربوں کو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے بھی کیپیبل ہے۔ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی عرب ملک سے کہے کہ جی ہم آپ کی سیکیورٹی کا ذمہ لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جو نیگوسیشنز ہوں گی، جو ان کو بھی اس سیکیورٹی کی قیمت ان کو بھی ادا کرنی ہوگی، اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوگی، تو یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے، اور عرب ممالک اور مسلم ممالک پاکستان کے اس موقف کے پیچھے کس حد تک کھڑے ہوں گے۔